السلام علیکم ناظرین، عالم اسلام سے ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالمی شب روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بین الاقوامی پس منظر سے خاص طور پر عالم اسلام کے حوالے سے مصدقہ خبریں دیکھنے سے قبل ایک نظر خبروں کی اہم سرخیوں پر۔ عالمی وبا سے مقابلے کے لیے پوری دنیا میں ایک ہی منصوبہ بندی پر ہو رہا ہے غور، اکثر ممالک ہوئے راضی۔ روس اور یوکرائن کے سرحدی تنازع کو ختم کرنے ترکی ثالثی کے لیے تیار، ترک صدر اردوغان نے کیا اعلان۔ معاشی حالت مستحکم کرنے یو اے ای کے بعد اب مصر اور اسرائیل سے بھی ترکی کر سکتا ہے معاہدہ، ترک قائد اردوغان نے ظاہر کی امید۔ افغانستان کے ہوائی اڈے فعال رکھنے طالبان نے یورپی یونین سے طلب کی مدد، کابل ایئرپورٹ پر ہنوز کوئی فیصلہ نہیں۔ اور روس نے کیا نئے ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، امریکہ تلملاہٹ کا شکار۔ کورونا جیسے دیگر وبائی امراض سے بچنے کے لیے اب عالمی سطح پر تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے صحت یعنی WHO کی 194 رکن ممالک نے پیر کے روز ایک اجلاس میں کسی نئے عالمی وبا سے مقابلے کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ بندی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایک پینڈیمک ٹریٹی یعنی وبائی معاہدے سے متعلق وزارتی سطح کا اجلاس ہوا، جس میں مستقبل میں کسی وبا سے مقابلے کے لیے بین الاقوامی تعاون میں وسعت پر غور کیا جائے گا۔ مختلف ممالک اس سلسلے میں ایک مجوزہ مسودے پر متفق بھی ہوئے ہیں، جس کے تحت عالمی معاہدے سے متعلق بات چیت کے آغاز کے علاوہ ٹائم لائن بھی تجویز کی گئی ہے۔ اگر WHO اس طرح کا معاہدہ تیار کرتی ہے تو مستقبل میں پورے عالم میں کسی بھی معاملے پر پوری دنیا کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ روس اور یوکرائن کے درمیان گزشتہ کئی دنوں سے سرد جنگ جاری ہے اور ان دونوں ممالک نے اپنی سرحدوں پر فوج کی تعداد بڑھا دی ہے۔ اس سے مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑنے کی نوبت آ گئی ہے۔ اسی درمیان ترک صدر رجب طیب اردوغان نے پیشکش کی ہے کہ ترکی روس اور یوکرائن کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ روس اور یوکرائن کے درمیان تناؤ اس وقت عروج پر ہے اور مشرقی یوکرائن میں روس نواز باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کے قریب روسی فوج جمع ہے۔ ترکمانستان سے وطن واپسی پر صحافیوں سے بات چیت میں اردوغان کا کہنا تھا کہ چاہے ثالثی ہو یا فریقین سے گفتگو، ترکی اس مسئلے کے حل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگلی خبر ترکی سے ہے، جہاں معاشی مسائل سے جوجھ رہے ترکی نے UAE سے گزشتہ ہفتے معاہدہ کرنے کے بعد اب مصر اور اسرائیل کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ترک صدر اردوغان کے مطابق UAE کے ساتھ حالیہ ہفتوں کے معاہدوں کے بعد تعلقات میں بہتری سے ترکی میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ صحافیوں کے اس سوال پر کہ کیا ترکی اسرائیل اور مصر کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاہدے جاری رکھے گا، تو اردوغان نے مثبت انداز میں جواب دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 2 ہفتے قبل اردوغان نے ترکی میں زیر حراست اسرائیلی جوڑے کی رہائی کے بعد صہیونی وزیر اعظم نفتلی بینٹ کے ساتھ فون پر پہلی مرتبہ گفتگو کی تھی۔ ایک طرف جہاں مسلم ممالک کے علاوہ یورپ میں بھی فلسطین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، وہیں مراکش میں اسلام پسند تنظیموں کے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے جاری ہے۔ اسی دوران مسئلہ فلسطین پر مراکش کے شاہ محمد ششم نے کہا کہ ان کا ملک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی پر زور دے گا۔ شاہ محمد ششم نے ایک خطاب میں کہا کہ مراکش فلسطین اور اسرائیل میں امن مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور اس ضمن میں اپنے موقف کی بنیاد پر تمام فریقوں اور متعلقہ بین الاقوامی کرداروں کے ساتھ شاندار تعلقات کی بنا پر سازگار حالت مہیا کرے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ مراکش نے گزشتہ سال ہی اسرائیل سے 2 طرفہ تعلقات کی بحالی کا معاہدہ کیا ہے۔ مراکش نے دوسری فلسطینی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے اور 2 دہائیوں کے بعد گزشتہ سال دسمبر میں اسرائیل کے ساتھ سرکاری تعلقات کی تجدید کی تھی۔ شاہ مراکش اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کی القدس کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ امریکی قبضے کے خاتمے کے بعد افغانستان کے کابل ایئرپورٹ پر ترکی اور قطر خدمات فراہم کر رہے ہیں، لیکن اب UAE کے ایئرپورٹ انتظامی امور سنبھالنے کے منصوبے پر پانی پھیرتے ہوئے طالبان نے افغانستان کے ہوائی اڈے فعال اور بحال رکھنے کے لیے یورپی یونین سے مدد مانگی ہے۔ اس موقع پر یورپی حکام کے ساتھ بات چیت میں افغانستان میں انسانی حوالے سے تشویشناک بحرانی صورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی یونین کی جانب سے اتوار کی شب جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان اور یورپی یونین کے وفد کے درمیان بات چیت قطر دارالحکومت دوحہ میں ہوئی۔ اس کے بعد پیر سے امریکی وفد نے بھی طالبان کے ساتھ 2 ہفتوں پر محیط مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ ادھر عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے ویانا میں گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایرانی وفد ویانا مذاکرات میں اس عزم کے ساتھ شریک ہو رہا ہے کہ وہ بامقصد گفتگو کے ذریعے جوہری معاہدے کو بچا لے گا۔
عالمی طاقتیں خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ ایران کو جوہری طاقت بنتے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دیگر ممالک کے دباؤ میں مذاکرات منعقد کرنا امریکہ کی مجبوری تھی۔ حالانکہ یہ جوہری مذاکرات جون میں شروع ہوئے تھے، لیکن اسی درمیان ایرانی حکومت کے تبدیل ہونے سے صہیونی اور صلیبی طاقتوں کو دھچکا لگا ہے، اور یہ طاقتیں موجودہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو سخت گیر مانتے ہیں۔ ناظرین، دنیا پر وہی طاقتیں راج کرتی ہے جو اپنی قائدانہ اور عسکری طاقتیں منواتی ہے۔ امریکہ، اسرائیل، چین، فرانس اور روس ایسے ممالک ہیں جو ہتھیاروں کی سوداگر بھی ہے اور ان کی آپس میں نااتفاقی بھی اپنے مفاد اور خود غرضی پر عروج پر ہے۔ یہ ملک ایک دوسرے کے جدید ہتھیاروں سے بغض رکھتے ہیں اور اسی سبب آئے دن اس کا مظاہرہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا ایک تازہ معاملہ اس وقت دیکھنے کو ملا جب روس نے اپنے سرکون نامی ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس سے امریکہ تلملاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ روس، امریکہ، فرانس اور چین گزشتہ کافی عرصے سے ماچ 5 کہلانے والے ہائپرسونک گلائیڈ وہیکلز کی تیاری کی تجربات کر رہے تھے۔ اس میں روس کو اب کامیابی ملی ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی جنگی بحری جہاز ایڈمرل گورشیکوف سے سرکون میزائل داغا گیا، جس کے ذریعے 400 کلومیٹر دور ایک ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ جنگی جہازوں اور آبدوزوں میں نصب کرنے کی غرض سے روس نے اس ہائپرسونک میزائل بنائے ہیں، جس سے مستقبل میں امریکہ کے ہتھیاروں کی تجارت کو جھٹکا لگے گا، اور اسی وجہ سے امریکہ نے گزشتہ ہفتے اس میزائل کی ناکامی کا پروپیگنڈا کیا تھا، جسے روس نے مسترد کر دیا۔ تو ناظرین، بین الاقوامی پس منظر سے ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم خبریں۔ اگر آپ کو ملی وائس کی خبریں پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ فالو اور شیئر ضرور کریں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔